پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس قائم کرنے کا مطالبہ دوحہ میں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ترین اجلاس۔ ناظرین، قطر اسرائیل تنازع میں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جلستی چنگاری کسی بھی وقت بھڑکتے شعلوں میں تبدیل ہو کر نہ صرف پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے بلکہ تیسری عالمی جنگ بھی شروع کروا سکتی ہے، کیونکہ اس تنازع میں پاکستان کے بعد چین کی انٹری بھی متوقع ہے۔ اس خبر نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں بھونچال برپا کر دیا ہے۔ کیا واقعی چین بھی اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے؟ کیا چینی قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے عالمی تنازع کا حصہ بن کر خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرے؟ کیا شی جن پنگ اب نیا ورلڈ آرڈر یا نیا عالمی نظام نافذ کرنے جا رہے ہیں؟ مسلم ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے زور و شور سے تیاری کی جا رہی ہے۔ قطر بلکہ امت مسلمہ کی جانب سے دیے جانے والے جواب میں چین نے بھی پاکستان بلکہ عالم اسلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کہ چین خود کو عالمی تنازعات سے الگ تھلگ رکھتا ہے۔ لیکن مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ چین نے کھل کر نہ صرف پاکستان کی حمایت کی بلکہ شانے سے شانے ملا کر کھڑا رہا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے چین میں J-10C لڑاکا طیارے بنانے والے کمپلیکس کا دورہ کیا ہے۔ صدر زرداری پہلے غیر ملکی ہیں جنہیں اس کمپلیکس کا دورہ کرایا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چینی کس قدر پاکستان کی عزت، احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب امت مسلمہ کے بڑے قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سر جوڑ بیٹھے ہیں، اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری کا نہ صرف چین بلکہ J-10C لڑاکا طیارے بنانے والے کمپلیکس کا دورہ دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور چین دو قالب یکجان ہیں۔ معرکہ حق کے دوران انڈین رافیل کو گرانے اور بھارت کو سبق سکھانے میں F-17 کے ساتھ J-10C لڑاکا طیاروں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ چین کی انٹری کے بعد امریکہ کے ہوش بھی ٹھکانے آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ قطر امریکہ کا خاص اتحادی ہے، لہذا تل ابیب کو محتاط رہنا ہوگا۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان نے اسرائیل کا راستہ روکنے اور اسے نکیل ڈالنے کا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل منصوبے کا توڑ بھی بتایا۔ ایسا حل پیش کیا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو نہ صرف صہیونی ریاست کو لگام ڈالی جا سکے گی بلکہ اسرائیل کو آئندہ کسی ملک پر جارحیت کرنے یا حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ پاکستانی اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ آسان لفظوں میں اسے مسلم ملکوں کا نیٹو یا عرب نیٹو کہا جا سکتا ہے۔ جیسے امریکہ نے اتحادی ملکوں پر مشتمل نیٹو فوج بنائی تھی جس میں کئی ملک شامل ہیں، اسی طرح اب یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ عرب ملکوں کا اتحاد قائم کیا جائے۔ ماضی میں القدس فورس کا نام رکھنے کی تجویز بھی سامنے آئی تھی، لیکن عربوں کی سستی، کاہلی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی۔ لیکن اب جب آگ خود ان ملکوں تک آ پہنچی ہے تو عیاشی میں مگن عرب حکمران بھی جاگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر اپنی تمام دشمنی، نفرت، کدورت بھلا کر ایک دوسرے کو نہ صرف گلے لگا رہے ہیں بلکہ ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے بھی پاکستان کی تائید کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی الرجانی نے کہا کہ محض تقریروں یا زبانی کلامی مذمت کرنے یا بیانات داغنے سے اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوستو، یہ تنازع اب محض علاقائی جھڑپ نہیں رہا بلکہ بڑی طاقتوں کی مداخلت کے بعد عالمی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور چین کے قریبی تعلقات اور مسلم ممالک کی مشترکہ حکمت عملی اگر عملی شکل اختیار کر لیں تو اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، مگر ساتھ ہی غلط حساب یا ہنگامی رد عمل کسی بھی وقت تنازع کو مزید شدت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ عسکری تیاری کے ساتھ ساتھ سفارتی چینلز تیز کیے جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین کی، جہاں انہوں نے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین دفاعی پیداوار اور ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہ وہی کمپلیکس ہے جو نہ صرف J-10C لڑاکا طیارے تیار کرتا ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ F-17 تھنڈر کی مشترکہ تیاری، J-20 اسٹیل 5th جنریشن لڑاکا طیارے، ڈرونز، مکمل طور پر خودکار اور جدید ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی تیار کرتا ہے۔ یہ کسی بھی غیر ملکی سربراہ مملکت کا AVIC کمپلیکس کا پہلا دورہ ہے۔
صدر زرداری کا چین میں J-10C طیارے بنانے والے کمپلیکس کا دورہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ چین نے پچھلی 4 دہائیوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن اس دوران چین نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے اور جدید ترین ہتھیار تیار کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ چین نے اپنے تیار کردہ بہت سے ہتھیار پاکستان کو بھی فراہم کیے ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پچھلے 5 سال میں پاکستان نے جو بھی ہتھیار اور اسلحہ امپورٹ کیا ہے ان میں سے تقریباً 81% چین سے خریدے گئے۔ اب ایسے وقت میں جب اسلامی دنیا کے بڑے اسرائیل کو سبق سکھانے اور منہ توڑ جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت صدر زرداری کا J-10C طیارے بنانے والے کمپلیکس کا وزٹ بہت سی چہمگوئیوں اور قیاس آرائیوں کو جنم دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری کے اس دورے کے بعد امریکیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو اسرائیل پہنچے تاکہ نتن یاہو کو سمجھا بجھا کر معاملہ ٹھنڈا کر سکیں، وہیں چین کی انٹری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان داغ دیا کہ اسرائیل محتاط رہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کے امریکہ سے خاص تعلقات ہیں اور وہ ہمارا اتحادی ہے۔ ٹرمپ سے صحافی نے سوال کیا کہ قطر پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے ان کا کیا پیغام ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ اس حوالے سے اسرائیل کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی صدر کا یہ بیان محض عرب اور اسلامی ملکوں کو خوش کرنے یا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش لگتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ واقعی اسرائیل کو خبردار کرتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ناظرین، پاکستان نے عرب اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں صہیونی ریاست کے خلاف دبنگ موقف اختیار کیا۔ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے قطر پر غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز حملے کو قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، مسلم دنیا پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا متحد ہو کر مقابلہ کرے۔ پاکستان نے اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دی تاکہ صہیونی ریاست کو لگام ڈالی جا سکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستان کے اس مطالبے کی نہ صرف قطر بلکہ ایران نے بھی حمایت کی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا، اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑ دے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج دوحہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 50 ملکوں کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امکان یہی ہے کہ صہیونی ریاست کے خلاف سخت اور جارحانہ لایا عمل اختیار کیا جائے گا، کیونکہ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں ہومیوپیتھک ٹائپ رد عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عرب ملکوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسے نہیں چلے گا کہ پاکستان، ترکیہ یا ایران کو آگے کر کے عرب ملک خود پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں۔ اب سعودی عرب، UAE یا خود قطر کو آگے بڑھنا ہوگا اور لیڈ فرام دی فرنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی۔ باقی ہر قسم کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی اور عسکری مدد کے لیے پوری اسلامی دنیا ان کی پشت پر موجود رہے گی۔ دوستو، یہ سارا تنازع اب صرف قطر اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا بلکہ بڑی طاقتوں کی کشمکش میں بدل گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی قربت اور دفاعی تعاون نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ اگر مسلم ممالک واقعی مشترکہ محاذ بنا لیتے ہیں تو اسرائیل پر سفارتی اور عسکری دباؤ بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہے کہ کوئی غلط قدم یا جذباتی رد عمل اس معاملے کو عالمی جنگ میں تبدیل کر دے۔ امریکہ اگرچہ قطر کو اہم اتحادی کہہ کر اسرائیل کو محتاط رہنے کا پیغام دے رہا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ عرب دنیا پہلی بار اپنی دشمنیاں بھلا کر ایک پیج پر نظر آ رہی ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا وہ صرف بیانات اور اجلاسوں تک محدود رہیں گے یا عملی اقدامات بھی کریں گے؟ یہی اصل فیصلہ ساز لمحہ ہے، کیونکہ اب اگر امت مسلمہ نے کمزور یا تاخیری رد عمل دیا تو اسرائیل مزید طاقتور ہوگا، لیکن اگر یکجہتی اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھے تو نہ صرف صہیونی رجیم کا گریٹر اسرائیل منصوبہ ناکام بنایا جا سکتا ہے بلکہ 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کا نیا توازن بھی قائم ہو سکتا ہے۔